دوستوں، فلسطین اور اسرائیل کے کنفلکٹ کے بیچ 3 پیراگراف کا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو برٹین کے فورن سیکرٹری آرتھر بالفور نے ایک برٹش جوئش کے ہیڈ لائنر والٹر روڈسچائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ دوستوں، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کون صحیح ہے اور کون غلط، اور ان دونوں کا آپس میں کیا جھگڑا رہا ہے، اور ان سب میں برٹشرز کا کیا رول رہا ہے۔ فیکس ڈیلی فار یو پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستوں، ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلم کی پاپولیشن زیادہ تھی اور ان کے ساتھ جیوز اور کرسچین خوشی خوشی رہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ پورا ایریا اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اوٹومن امپائر یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ عرب لیڈرز تھے جو اوٹومن امپائر کے رول سے کافی تنگ تھے۔ وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اوٹومن امپائر کے دشمن برٹشر سے چوری چھپے جام لے۔ برٹشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں اوٹومن امپائر کے خلاف ان کی مدد کریں گے تو بدلے میں انہیں آزاد دیش دیا جائے گا۔ ایسا ہی وعدہ برٹشرز نے یورپ میں موجود جیوز سے بھی کیا تھا۔ دوستوں، جیوز ایک ایسی قوم رہی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ دنیا بھر میں پھیلی جیوش کمیونٹی جیسے آج اسٹرانگ ہے، ایسے ہی پہلے بھی اسٹرانگ تھا۔ وہ پیلسٹائن میں اپنے الگ دیش پانے کی موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے اور کرسچین ان کی مخالفت کرتے تھے، اور برٹش گورنمنٹ نے ان جیوز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو پیلسٹائن میں ان کی اپنی کنٹری بنانے کا موقع دیں گے۔ دوستوں، فاسٹ فارورڈ کر کے ہم چلتے ہیں 1917 میں، جس میں ورلڈ وار 1 چل رہی تھی اور جس میں اوٹومن امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی، اور 2 نومبر 1917 کو برٹین کے فورن سیکرٹری آرتھر بالفور نے جیوش کمیونٹی کے ہیڈ لائنر والٹر روڈسچائلڈ کے نام خط لکھا۔ اس لیٹر میں یہ لکھا گیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جیوز فلسطین میں آ کر الگ کنٹری بنا لے گا، اور روڈسچائلڈ کو یہ یقین دلایا گیا کہ برٹش ان کی فل سپورٹ کرے گی اور اس سے یہاں پہلے رہنے والے مسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بالفور کے لیٹر کے 1 مہینے کے بعد برٹش سولجر آئے اور فلسطین پر قبضہ کر کے اوٹومن امپائر کا 400 سالہ راج ختم کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برٹشرز ایسا کیوں چاہتے تھے؟ برٹشرز یہ چاہتے تھے کہ اوٹومن امپائر کے بعد فلسطین میں ایک ایسی قوم آئے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے۔ اس لیے انہوں نے جیوز سے الگ کنٹری کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن بدلے میں جیوز سے یہ بھی پرومس کیا کہ وہ الگ کنٹری بنانے کے بعد برٹشرز کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن فلسطین کے عرب جو آلریڈی وہاں پر رہتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ برٹین نے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی ہم سے نہیں پوچھا، اور 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورنڈم لکھا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ جو فلسطین میں پہلے سے رہنے والے عرب ہیں ان سے ان کے مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت۔ لیکن دوستوں، جیوز نے فلسطین میں دیکھتے ہی دیکھتے اسٹرانگ کمیونٹی بنا لی۔ انہوں نے اسکولز، فیکٹریز، یونیورسٹیز اور اپنے لیے ایک الگ آرمی بھی بنائی، اور برٹشرز مسلمانوں کی زمینیں جیوز کو دے رہی تھے، اور اسی لیے مسلمانوں کو یہ اعتراضات تھے کہ برٹشرز ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور ہماری ہی زمینیں بانٹ رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کر دی، اور آواز اٹھانے پر فلسطینینز کو کڑی سے کڑی سزا دی گئی۔ کچھ لیڈرز کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ لیڈرز کو پھانسی دی گئی، لیکن پھر بھی فلسطین کے عرب نے اسٹرائک بند نہیں کیا۔ اس پر برٹشرز نے معاملہ سلجھانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا جس میں یہ بتایا گیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن یہ پیل کمیشن فلسطینینز کے لیے ناقابل منظور تھا، اور اسٹرائک چلتی رہی۔ یہ اسٹرائک تب تک بند نہیں ہوئی جب برٹشرز نے وائٹ پیپر ریلیز نہیں کی۔ وائٹ پیپر میں برٹشرز نے فلسطین کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا اور نئے آنے والی جیوز پر پابندی لگا دی گئی،
اور جیوز کو عرب کی زمینیں خریدنے پر پابندی لگا دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فلسطین کو اگلے 10 سال کے اندر انڈیپینڈنٹ بنایا جائے گا، اور جیوز کو یہ پیپر ناقابل منظور ہوئی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فلسطین پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اس ٹائم پہلی بار جیوز اور برٹشرز کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہوئی، اور اس حملے میں لوکل فلسطینین بھی مارے گئے اور یہ کئی مہینے تک جاری رہی۔ اس کے بعد 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر میں 6 کروڑ جانیں گئی۔ وہی ہٹلر نے اپنی ڈیتھس کے میں 60 لاکھ یورپین جیوز کو مار دیا، اور اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے باقی جو جیوز تھے انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی، اور جیسا کہ وہاں بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، اور اس وقت برٹشرز ورلڈ وار سیکنڈ سے تھک گئے تھے، اور اس وقت برٹشرز تھک کر فلسطین سے چل دیے اور فلسطین کو UN کے حوالے کر دیے، اور اسی طرح UN نے بھی فلسطینینز کے ساتھ ناانصافی کی۔ انہوں نے 55% لینڈ جیوز کو دیا، لیکن UN کے اس فیصلے کو تمام کنٹریز نے ریجیکٹ کیا، اور اب زائونیز اور فلسطینین آمنے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے پر وار کیے گئے، اور جیوز کی ملٹری بہت زیادہ اسٹرانگ تھی اور مسلم ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ 14 مئی 1948 میں ڈیوڈ بن گورین نے اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس مشن میں کامیاب ہوئے۔ وہ اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر بن چکے تھے۔ اس پر عرب کنٹریز نے حملہ کرنے کی کوشش کی، چنانچہ اسرائیل کے ساتھ ویسٹرن کنٹریز ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے 5 عرب کنٹریز کو شکست دی، اور جنگ کے بعد اسرائیل تھوڑا تھوڑا کر کے فلسطین پر قبضہ جمانے لگے، اور اسی طرح اسرائیلیز اور فلسطینینز کے درمیان جیوگرافیکل اور ریلیجیس کے بیس پر تنازعات ہوتے رہے، اور ان سب کے بیچ فلسطین کے لوگوں نے اپنا ایک الگ ملک بنانا چاہا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک آرگنائزیشن پارٹی بنا لیے جنہیں PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، اور اسی طرح PLO کو بھی UN میں شامل کیا جاتا ہے ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف فلسطینین۔ اور 1996 میں فلسطین میں الیکشن ہوتے ہیں اور فلسطین کی پہلی گورنمنٹ بنتی ہے، اور حماس اس سے ناخوش ہو کر الیکشن سے بائیکاٹ کر لیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اسرائیل میں کئی حملے کرتے ہیں، اور آج غزہ میں حماس اور ویسٹ بینک PLO کی گورنمنٹ ہے۔ اور اس پوری ٹاپک میں ایک خاص بات اور ہے کہ مسجد الاقصی فلسطین میں موجود ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور انہیں بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور اسرائیلی فوج مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں، اور اسی تنازعات میں ہر دوسرے دن فلسطین اور اسرائیلی فوج کے درمیان حملے ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلی بار 2021 میں جنگ ہوئی تھی، اور اب 7 اکتوبر 2023 میں اسرائیلیوں کے بے تحاشا ظلموں کی وجہ سے حماس نے اسرائیل پر 5000 سے زیادہ راکٹس فائر کیے، اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور دیگر سپر پاورز کی وجہ سے فلسطینین ان کے مقابلے میں کمزور ہے، جبکہ ایران اور دیگر اسلامی ممالک بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں 2000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے اور 6000 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے۔ یہ تھا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان وہ کنفلکٹ جو پچھلے 100 سالوں سے شکلیں بدل کر آج تک موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیکس ڈیلی فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔